بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ کل یعنی 11 نومبر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کس حوالے سے کیا کچھ ہونے والا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، پھر بات کروں گا۔ ثوابی جرگہ کیوں بنا جلسہ، یہ بھی ایک سوال ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے اندر سے سوال ہے، باہر سے نہیں۔ عام لوگوں کو کسی کو پرواہ نہیں، ان کو پتہ جلسہ ہو رہا ہے، بڑا زبردست جلسہ ہو رہا ہے، لیکن ہوا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور عائشہ ملک بیرون ملک روانگی ہوگی۔ اب معاملات کیا ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ عمران خان کے لیے آدھی درجن سے زیادہ سوالات مشکل بن گئے۔ یہ کون سے سوالات ہیں، کس نے کیے اور کیوں کیے، یہ ساری باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں اور اپنے حلقہ احباب میں اسے شیئر کر دیں، تو میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں گا۔ جی ناظرین، پہلی بات، 11 نومبر خطرناک، یعنی اعلان ہے، فضا میں آواز آ رہی ہے اسلام آباد کی، خبردار 11 نومبر خطرناک ثابت ہے۔ کس حوالے سے؟ عمران خان کے خلاف 190 ملین کا جو کیس ہے القادر ٹرسٹ کا، اس کے حوالے سے ان کو سوالات دیے گئے اور 14 صفحات پہ مشتمل ایک سوال نامہ دیا گیا اور بشریٰ بی بی کو بھی دیا گیا۔ ان کے سوالات 15 ہیں، اب وہ 15 کیسے ہیں، یہ 14 کیسے، کیا ہے، لیکن اس میں سوالات ہیں کوئی 79۔ ان میں سے کوئی آدھی درجن سوالات ایسے ہیں جس کا جواب چاہے وہ ہاں میں دیں یا نہ میں دیں، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی سماعتیں یعنی 36 سماعتیں ہو گئی اور بڑی مشکل سے وہ آخری جرا مکمل ہوئی ہے، وہ جو عمر ندیم پر نیب کا جو بندہ تھا، لیکن وہ ہو گئی۔ تو اب مرحلہ یہ ہے کہ یہ سوال نامہ جاری کیا گیا اور طلب کیا گیا ہے کل، یعنی کل آنے والے کل جو ہے، اس میں طلب کیا گیا ہے اور اس میں 342 کے بیانات لیے جائیں گے، بشریٰ بی بی سے بھی اور عمران خان صاحب سے۔ اس کے بعد جناب اس کا فیصلے کی طرف چل پڑے گا کیس، اور پھر فیصلہ محفوظ ہوتا ہے یا فوری طور پر سنا دیا جاتا ہے، یہ عدالت کی اپنی مرضی ہے۔ تاہم اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، ثوابی جرگہ جس کا بڑی دھوم تھی، انتظار کیا جاتا تھا۔ کیوں انتظار؟ اس لیے ہو رہا تھا کہ ڈی چوک والا جو مارکہ ہرائی ہوئی تھی، جس میں علی امین گنڈا پور صاحب آئے تھے اور پھر آ کے پرسرار طور پر غائب ہو گئے اور چلے گئے اور بڑا کچھ ہوا، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، چاہے آپ ان کے حمایتی ہیں چاہے آپ ان کے مخالف ہیں، لیکن ساری چیزیں اخبارات میں، چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ ہر چیز آ چکی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک بڑا جلسہ تھا، اور چونکہ انہیں کوئٹہ میں جلسہ نہیں کرنے دیا گیا تو یہ تھا کہ یہاں بہت بڑی پاور شو ہوگی، لیکن اطلاعات جو ہیں وہ یہ کہ ثوابی میں کوئی 4 سے 5 ہزار کرسیاں لگائیں گی۔ اب کتنے کے لوگ باقی کھڑے تھے، کیا تھے، یہ آپ جانیں، میں کون ہوتا ہوں کسی کے مطلب کہنے والا کے اندازہ، لیکن ایک پاور شو نہیں تھا، لیکن ایک کامیاب جلسہ بن گیا، جرگہ نہیں بنا۔ جرگہ ہے، جرگہ اپنے روایتی انداز میں ہوتا ہے کہ مختلف باتیں ہوتی ہیں، پھر اس میں فیصلے ہوتے ہیں، پھر جرگہ ایک فیصلہ کرتا ہے، پھر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، اور اعلان یہی کیا گیا تھا گنڈا پور کی طرف سے کہ یہ جرگہ ہوگا، ثوابی جرگہ، اور ہم فائنل کال دیں گے۔ تو فائنل کال انہوں نے کیا دی؟ 10 منٹ کی تقریر میں انہوں نے کیا فائنل کال دی؟ انہوں نے فائنل کال یہ دی کہ نومبر میں ہم فائنل کال دیں گے، یعنی ایک اور ڈیٹ دیتی۔ اچھا، نومبر کے جو ہے 10-11 دن تو گزر چکے ہیں، پیچھے رہ گئے 20-21 دن۔ اب اس میں کون کال دے گا؟ کال کپتان دے گا۔ اچھا، تو جب کال کپتان نے دینی تو کارکنوں کو آپ نے یہ کیوں کہا؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر یہ سوالات ہو رہے ہیں کہ جناب پھر کیوں کہا گیا کہ ہم ثوابی میں جلسہ کریں گے اور وہاں پہ ایک آخری فائنل راؤنڈ کے لیے کال دیں گے؟ یہ معاملہ کیا تو نہیں کر سکے۔ وہاں گور خان نے بھی تقریر کی، ٹھنڈی مٹھی ساری نے تقریریں کی تھیں، لیکن اس جلسے میں کچھ انتظار فرمائیے گا کہا گیا نا، جیسے کہ یہ نئی کال آئے گی کپتان کی جانب سے، بانی چیئرمین کی طرف سے، تو کچھ چیزوں سے پرہیز کرنے کا بھی کہا گیا، کیونکہ وہ ایک نورین خان ہے جو مجھ سے باہر ہوتی ہے اور وہ خان صاحب کی بہن ہے، انہوں نے کچھ چیزیں ایسی کی، انہوں نے تنقید کی زلفی بخاری پہ، پہلے کیا تھا، میں پہلے آپ کو خبر یہ دے چکا ہوں کہ وہ وائس چانسلر کے جو کاغذات جمع کرائے اس پہ بڑی تنقید کی تھی کہ اس سے کیا فائدہ، عمران خان کو بدنام کیا گیا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ وہ۔ تو جناب وہ جو سیکٹری اطلاعات ہیں
وقاص اکرم شیخ صاحب، انہوں نے مشورہ دیا کہ جناب پرہیز کرو، اے بہنوں وہی ہے جی ہمیشہ لڑائی رہی ہے، اس سے پہلے آپ نے نام نہیں سنا، یہ تو اچانک آ گئی ہیں، پہلے تو وہی عظمیٰ اور علیمہ تھیں، تو یہاں عظمیٰ علیمہ بھی نہیں تھی اس جلسے میں۔ اچھا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بشرا بی بی آئیں، کیوں گنڈا پور سے ان کی بڑی کیمسٹری ملتی ہے، تو وہ آئیں گی، تقریر کریں نہ کریں لیکن اسٹیج پہ نظر آئیں گی تاکہ لوگ جو ہے خوش ہو جائیں، لوگوں کا عزم مضبوط ہو جائے، لیکن وہ بھی نہیں آئی، ڈیٹ بھی نہیں دی گئی۔ تو اس سے بس یہ سمجھ لیں کہ گزارا لائق، مطلب کم ٹپاؤ یعنی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت ایک مناسب جلسہ تھا، لیکن اس میں کچھ ہو نہیں سکا، فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو ایسے جلسے جو ہیں وہ بھی نقصان پہنچا رہے ہیں خان کی رہائی کے حوالے سے۔ ریحان اب پہلے یہ تھا کہ فون ایک آئے گا، کال آئے گی، ٹرمپ جیتے گا، وہ ٹرمپ جیت بھی چکا، کال نہیں آئی، لہٰذا پھر مسئلے مسائل بنے۔ اب صاف واضح پالیسی یہ ہے کہ ہم کسی کی مدد نہیں چاہتے، خاص طور پر امریکہ کی تو ہم بالکل مدد نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے لیے فون کرے، کیونکہ آنی یہ نہیں بازی کی کری اور مجبوری ہو گئی، تو انہوں نے ایک دم یو ٹرن لے لیا۔ بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اگر ٹرمپ صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں، انہونیوں کے بادشاہ ہیں وہ، اور یو ٹرن کے بادشاہ عمران خان صاحب بھی ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں۔ سیاست میں آج کل یہ نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوئی ہیں تو وہ خوب چل رہی ہیں، پاپولر ہیں، تو اس میں کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال وہ جو میں نے آپ کو کہا نا 6 سوال، تو میں مطلب تفصیل سے ان کو بتانا، کیونکہ 79 ہیں کویسچن، تو ان کو آپ ایک ایک کو نہیں کر سکتے، لیکن اس میں جو اہم ترین ہے وہ یہ، جہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں جال جو ہے بچھا دیا گیا اور گرفت جو مضبوط ہو گئی عدالت کی، اس میں یہ ہے کہ پہلا اس بات یہ ہے کہ ٹرسٹ القادری ٹرسٹ کب بنا، زمین کب ملی، ٹرسٹ کے نام پہ ہوئی یا کسی پرسنل نام پہ ہوئی، پرسنل نام پہ ہوئی تو کس نے ٹرسٹ کے نام پہ کب کیا، وہ ڈیٹیں مانگی گئیں، اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ان کے شواہد موجود ہیں، یعنی عدالت کے بعد شواہد موجود ہیں اور آپ اس کے جواب دیں۔ تو اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ کیا جب وہ کابینہ نے پاس کیا بند لفافہ تو کابینہ کو بریفنگ دی گئی تھی، تو کیا اس کے منٹس موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں، کابینہ نے کیسے اس کو پاس کیا، ان کو پتہ تھا نہیں پتہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے سوال جو یہ بڑے مشکل سوال ہیں، کیونکہ اسی سے بنیاد بن جانی ہے، کیونکہ پہلے 3 آدمی جو ہے نا بڑے اہم جو بیانات دے چکے، بہت سے بیانات ہیں، لیکن 3 لوگوں کے بڑے اہم بیان، ایک پرویز خٹک صاحب ہیں، ایک زبیدہ جلال ہیں جو سابق یہ دونوں وزراء ہیں ان کے، اور ایک ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، ان کے بیانات بھی موجود ہیں۔ تو سوالات کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے شواہد موجود ہیں، اب آپ جواب دیں تاکہ اس کے بعد آپ سے پھر باقاعدہ 342 کا بیان لیا جا سکے۔ تو یہ کوئی آدھی درجن ایسے سوالات ہیں جو ان کے لیے عمران خان کے لیے مشکلات کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ خیر کرے، کل صبح سورج چلے گا 11 نومبر کا، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن چانسز کیا ہیں؟ چانسز یہ لگ رہے ہیں کہ وکلاء یہ منع کر دیں گے کہ جناب بھائی جواب ہی کوئی نہ دو۔ اچھا جواب جب نہیں دیں گے آپ تو کیا ہوگا؟ پھر کوئی فیصلہ ہو جائے گا، جب فیصلہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ فیصلوں کو جناب ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے یہ لوگ فوراً کرتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ میں کبھی سپریم کورٹ میں، اور وہاں سے پھر کہا جاتا ہے کہ پہلے نچلی عدالتوں سے ہو کے آئیں۔ تو عجیب و غریب ان کے نادان جو ہیں نا وکلاء وہ کام کر رہے ہیں، اور رہائی سے زیادہ وہ صرف اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، اور باقاعدہ جو ان کو اسٹیٹس مل گیا وہ انجوائے کر رہے ہیں، مختلف چینلز پہ جا رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن خان کی رہائی کے لیے وہ کام نہیں ہو رہا جو خان خود بھی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ لوگ نہیں کر رہے۔ تو یہ معاملات ایسے۔ اب بات کرتے ہیں منصور علی شاہ اور عائشہ ملک، وہ گئے آذربائیجان، وہ ایک کانفرنس ہو رہی موسمیاتی حوالے سے، اور پھر اس میں جوڈیشل کا کردار ہوئی ہو، لیکن یہ ایسا ملک ہے جہاں آئینی عدالت موجود ہے، اور اس کانفرنس میں مختلف ممالک کے لوگ آ رہے ہیں، پاکستان سے شیری رحمان بھی ہیں اس میں شامل ہیں، لیکن جو لوگ آ رہے ہیں جن ممالک سے، وہاں بھی کئی ایسے ہیں جو ہیں ہی آئینی عدالت کے مطلب سربراہ ہیں، وہ بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو آئینی عدالت کا بڑا مسئلہ ہے، اب آئینی بینچ ہو گیا، لیکن بہرحال آئینی بینچ میں بھی شامل ہیں عائشہ ملک۔ تو یہ معاملات ہیں، وہاں اس میں شامل ہونے کے ہیں لوگ ایسے ہیں کہ ان سے بڑی امیدیں تھیں، ایک فون سے امیدیں تھیں، ایک عائشہ ملک سے امیدیں تھیں کہ عائشہ ملک استعفیٰ دے دیں گی، افواہیں اڑائی گئیں، سوشل میڈیا پہ شور مچایا گیا، تو وہ استعفیٰ کوئی نہیں دیا، ظاہر ہے اپنے ایک منصب ہے ان کے پاس، اس کو وہ انجوائے کر رہی ہیں، اور ماشاءاللہ اب تو تنخواہیں بھی بڑھ گئیں ججز کی، ہاؤس رینٹ بھی بڑھ گئے، سب کچھ، اس پہ بھی لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہر محکمے کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے مطابق ان کو مراد ملتی ہیں، ملنی چاہیے اور ہونی چاہیے، لیکن سوال یہی ہے
کہ قوم کو عدلیہ نے اب تک کیا دیا 76 سالوں میں، کبھی سکھ کا سانس لینے بھی دیا کہ نہیں دیا؟ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ معاملات جب ایسے ہیں تو پھر ان کی تنخواہیں کیوں بڑھائی جا رہی ہیں، ان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، تنقید کی جا رہی ہے، سابق چیف جسٹس کا باہر گھراؤ کیا جا رہا ہے، ثاقب نثار کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہے، ان کو بابا ڈیم یہ وہ کہا جا رہا ہے، فاروق بندیال سے لوگ ناراض، لیکن یہ جناب ججز جو ہیں یہ ایسا کون سا کارنامہ کر رہے ہیں کہ جناب ان کا 60,000 جو الاؤنس تھا وہ 3 لاکھ پہ کر دیا گیا یا 10 لاکھ کی امراض کر دی گئی۔ دوسری چیز ان چیزوں سوال ہو رہا ہے کیوں کہ ایک چھوٹا ملک ہے، غریب ملک ہے اور محدود وسائل ہیں، تو اس کے لیے پھر وہ ہے، لیکن بات وہیں ختم ہوتی ہے کہ جناب انتظار فرمائیں اور پرہیز کریں کچھ چیزوں سے، اور ساتھ میں آنے والے وقت کا انتظار کریں کہ کپتان نے کال دینی، اور کپتان جو ہے کسی کی حمایت سے نہیں، طاقت سے نہیں، عوام کی طاقت سے جیل سے باہر آئے گا۔ ہم بھی سمجھتے ہیں جمہوری انداز میں یہی ہوتا ہے کہ عوام کی طاقت سے جمہوری لیڈر باہر آتے ہیں، لیکن مومنٹ کون سی ہے ایسی نظر نہیں آ رہی، مومنٹ کون سی ہے جس کے بعد عمران صاحب آئیں گے باہر۔ عمران صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں، تو نہ وہ کیا کہتے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں، بالکل فٹ ہیں، صحت ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ڈیل کرنے کے چکر میں، نہ ہی وہ ڈھیل دینے کے چکر میں، نہ ہی وہ بیرون ملک جانے کے چکر میں فی الحال تک۔ لیکن سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھے، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کی وجاہتیں بھی آئیں گی کہ وہ اس وجہ سے ہو گیا، یہ معاملہ تھے، یہ وہ بھی ہوگا اسی دنیا میں انشاءاللہ۔ آپ سلامت رہیں، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا جانے سے پہلے آپ سے گزارش آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔